ڈاکٹر صاحب ایک کلام علامہ کا جو ہے وہ اہل ایران بھی بڑا اس کو پیش کرتے ہیں، میر اسد مردے کہ زنجیر غلامہ بشکند، کہ وہ مرد آئے گا جو تمہاری جو زنجیریں ہیں غلامی کی ان کو توڑے گا. دیدہ ام از روزن دیوار زندان شما، علامہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری دیوار کے زندان کا جو روشن دان ہے میں نے وہاں سے دیکھ لیا. تو اگرچہ اس کو فرمائیے کہ جو اہل ایران ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو انقلاب اسلامی ہے اس کی ابتدا ہے، اگرچہ اس کو ان جنرل بھی لیا جا سکتا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں سر؟ یہ بیسیکلی حضرت اقبال کا جو کلام کی سیریز ہے زبور عجم کے اندر جی عجمی نوجوانوں کو بڑی عمدگی کے ساتھ آپ نے خطاب کیا ہے، اور ان کے فکر کے سمندر میں آپ نے غوطہ زنی کر کے پہلے سارے اشعار آ رہے ہیں، آپ نے وہاں پہ اس کو آگے ذکر کیا ہے اور 57 نمبر اس کو کلام کو دیا گیا ہے. اس کے اندر تھوڑا سا ایک دو اشعار پہلے پڑھ لیتے ہیں تو چیز ہمارے سامنے بڑی واضح ہو جائے گی کہ جہاں پہ ایرانی اس کو اپنے ساتھ منسوب کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن حضرت اقبال نے جو ہے وہ یہ جنرلی تمام امت کے بارے میں، کیونکہ بہت ساری ہمیں شروعات ایسی بھی ملتی ہیں اور ماہرین کلام اقبال کے اسی کو افغانستان کے کانٹیکسٹ میں بھی لیتے ہیں، لیکن ہمیں اس طرح کھینچنے سے کہ ادھر ہم کھینچے یا ادھر، اس کا تو مطلب ہے ہم اپنے وطن تک اس چیز کو محدود کر رہے ہیں جو نظریہ اقبال کے خلاف ہے. یہ جنرلی حضرت اقبال نے عجم کے نوجوانوں اور ان کے پوٹنشل کے حوالے سے بات کی، جیسے آپ کہتے ہیں کہ غوطہ ہا زد در ضمیر زندگی اندیشم تا بدس آوردہ ام افکار پنہا شما، کہ میری سوچ نے زندگی کے ضمیر کے دریا میں بہت غوطے لگائے، میری سوچ نے زندگی کے ضمیر کے دریا میں بہت غوطے لگائے، تب کہیں جا کر مجھے پوشیدہ خیالات معلوم ہوئے، یعنی نوجوانوں کے تا بدست آوردہ ام افکار پنہا شما. آگے کہتے ہیں کہ مہر و مہ دیدم نگاہم برتر از پروین گذشت، اور ریختم ترہ حرم در کافرستان شما، کہتے ہیں میں نے سورج اور چاند کا مشاہدہ کیا حتیٰ کہ میری نگاہ اور اس کی جو پرواز ہے یہ پروین سے بھی آگے نکل گئی، یعنی ستاروں سے بھی آگے چلی گئی، اور میں نے کافی سوچ بچار کے بعد تمہارے سوچ کے کافرستان کے اندر کعبہ کی تعمیر کی. تو یہ بڑی ریختم ترہ حرم در کافرستان شما. اب اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ خطاب جو آگے چلتا جا رہا ہے، یہ جو آپ نے بھی پڑھا میر اسد مردے کے زنجیر، اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت اقبال ان نوجوانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے فکر کے پیندے میں اب بھی وہ شرارے موجود ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر ایک فکری انقلاب بھی لایا جا سکتا ہے اور اجتماعی انقلاب بھی لایا جا سکتا ہے. حضرت اقبال کا کلام تو ہمہ گیر ہے، یہ تو ایک جو ہے وہ انقلاب ایران آیا، اور اسی طرح دیگر بھی انقلابات بھی پیش کریں اگر آپ. پانی بھی مسخر ہے، ہوا بھی ہے مسخر. جی، پانی بھی ہے مسخر، ہوا بھی ہے مسخر. کیا ہو جو نگاہ فلک پیر بدل جائے. بالکل. جی اب اس کے اس پرسپیکٹو سے تہران ہو اگر اقوام مشرق کا جنیوا شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. تو یہ بھی مراکز اس اعتبار سے حضرت اقبال نے جو عجمیوں کو، یعنی یہ دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم ضرور اپنا لیڈر اور رہنما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عجم کے اندر حضرت اقبال اسی فکر اور اسی تفاوت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمہارے اندر بھی وہ پوٹنشل موجود ہے. اسلام جغرافیہ کا پابند نہیں ہے. مجھے سر ایسے لگتا ہے چونکہ حضرت نے ایران کا نام بھی لیا ہے، اسی طرح افغانستان کا نام بھی لیا ہے، خطاب اقوام سرحد بھی فرمایا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ جن کو پھر وہ ایڈریس ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے ہے، حالانکہ یہ پوری امت کے لیے ہے، کیونکہ اقبال کا پیغام آفاقی ہے. بالکل ایسے، اور نہیں تو انہیں یہ دیکھنا چاہیے اس کے اندر ارمغان حجاز فارسی کے اندر. جی حضرت اقبال نے تو وہ تصوراتی طور پہ در حضور حق کیا، در حضور رسالت چیپٹر، آگے در حضور مسلمانہ. بالکل ان رباعیات کو دیکھیں، وہ نتھار حضرت اقبال کے کلام کے آخری دنوں کی بات ہے، اور آخر میں پھر پوری انسانیت کو خطاب کیا اور اپنی آفاقیت کو ثابت کیا ہے. تو اسی لیے ہم اسے اس طرح سے محدود نہیں کر سکتے. ہاں یہ چیز قابل ذکر ہے کہ وہ جب پاسداران انقلاب ان کے نکلتے تھے تو آج بھی آپ ذرا ان بھائیوں سے بات کریں تو آپ کو بتائیں گے کہ وہ ایک درس اور تحریک لیتے تھے کلام اقبال سے. بالکل صحیح. جو کام ہم باقی لوگوں نے نہیں کیا. صحیح. اور باقاعدہ اب بھی آپ جائیں تو ان کے پارلیمنٹ کے اندر اقبال فہمی کے اعتبار سے ایک یہ بھی انہیں ایڈوانٹیج ہے اپنی لینگویج کا. اقبال کو جس انداز میں انہوں نے سمجھا ہے، اس کے اوپر کام کیا ہے، آج ہمیں بھی ان چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے.